ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 16 اکتوبر 2010 ہے. 6 اور 7 ذی-القعدہ 1431 ہجری کی درمیانی رات اور ہفتے کا دن ہے. انشاءاللہ آواز سب تک پہنچے گی. میں کوشش کروں گا کہ اونچی آواز میں گفتگو کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام اعظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے 2 چیزیں ہمیں عطا فرمائیں. نمبر 1 اسلام اور نمبر 2 قرآن. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ صف کی آیت نمبر 9 کے اندر ارشاد فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. وہی ہے اللہ جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ یعنی اسلام کے ساتھ اور الہدا یعنی قرآن کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ اس دین کو سارے ادیان کے اوپر غالب کر دے، چاہے مشرک اس بات کا برا مانے. اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں ارشاد فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں میں انہی کے اندر سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات ان پر تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو الکتاب یعنی قرآن والحکمہ اور قرآن اور سنت کی تعلیم دیتا ہے. حکمت کے اندر قرآن بھی داخل ہے کیونکہ سب سے بڑی حکمت قرآن ہے، اور سنت بھی داخل ہے. اور بے شک اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. اب اسلام کا تقاضا ہم سے کیا ہے؟ یہ اتنی بڑی دولت، اس کا کیا تقاضا ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی 19 نمبر آیت کے اندر ارشاد فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. The only acceptable religion in the sight of Allah is Islam. اللہ کے حضور قیامت والے دن قابل قبول دین صرف اسلام ہے. اور اسی بات کو زیادہ کھول کر کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتے ہوئے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں ارشاد فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو کوئی بھی قیامت والے دن
اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر ہماری بارگاہ میں حاضر ہوا، ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں سے محفوظ رکھے۔ پھر ساتھ ہی اس نعمت کے تقاضے کے طور پر دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اس دین پہ رہتے ہوئے دین میں فرقے نہیں بنانے۔ جو لوگ دین میں فرقے بناتے ہیں، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور گروہوں میں بٹ گئے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے یہ کرتوت ان کو بتا دے گا جو دنیا میں انہوں نے دین کے اندر فرقے بنائے۔ پھر اس کو مزید ایلیبریٹ کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی 102 نمبر آیت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے سب کے سب مسلمانوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو۔ یار یہ اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کر رہا ہے۔ ہم فخریہ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں فلاں ہوں۔ آج کوئی شخص فخریہ یہ کہنے کے لیے تیار ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلم ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو نام رکھ رہے ہیں وہ کافر ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ اہل السنہ کا یہ منہج ہے، وہ کسی کی غلطی صرف واضح کرتے ہیں، اس پر فتویٰ نہیں لگاتے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ لیکن آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے پر فخر محسوس کریں۔ اس کو اکیلے کمرے میں بیٹھ کے کبھی سوچئے گا، یہ کتنی بڑی لعنت اس وقت امت کے اوپر پڑ چکی ہے کہ ہم مسلمان کہتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اس کائنات میں اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے سب سے بڑے معلم امام کائنات امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رسی کے بارے میں ہمیں کلیئر کٹ بتا دیا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چیپٹر ہے، اور بیروت اور علماء حرمین کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث کا نمبر ہے 6228۔ یہ چار حدیثیں ہیں، 6225، 6226، 6227، 6228۔ چار حدیثیں امام مسلم بن حجاج قشیری رحمت اللہ علیہ المتوفى 261 ہجری وہ صحیح مسلم میں کتاب الفضائل کے اندر لے کر آئے ہیں۔ ان کا لب لباب یہ ہے کہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے واپسی پر مکے اور مدینے کے درمیان خم نامی گاؤں میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے الفاظ سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا امپورٹنٹ گفتگو کرنے والے ہیں۔ اس کو غدیر خم کی حدیث کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں بھی ایک انسان ہی ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد میرے پاس آئے، یعنی موت کا فرشتہ، اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں تم میں اپنے بعد دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز جو بھاری چیز ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ پھر زید بن ارقم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کے بارے میں ترغیب دلاتے رہے اور ارشاد فرماتے رہے کہ لوگوں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہے، جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہے۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ کتنی کلیئر کٹ بات ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری بھاری چیز،
پکڑنے کے بارے میں تو فرمایا قرآن کو پکڑو. دوسری چیز جس کے احترام کی ترغیب دلائی، فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اللہ تعالی کا خوف دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر اللہ کی طرف سے دے دی گئی تھی کہ آپ کی امت آپ کے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی آپ کی وفات کے بعد. اہل بیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں بھی آتی ہیں. چنانچہ آج کی ڈیٹ کے اندر اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بیوی کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے تو وہ اس حدیث کی شکل میں، اس حدیث کے رخ میں اپنا چہرہ دیکھ لے. چاہے سیدہ عائشہ ہوں یا کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ان کا احترام ہم پر واجب ہے، وہ اہل بیت ہیں. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر اہل بیت وہ 5 بندے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 4 جن کے بارے میں صحیح مسلم میں کتاب الفضائل میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6062 نمبر حدیث ہے، 6261 نمبر اور 6260 نمبر. یہ 2 حدیثیں ہیں فضائل اہل بیت میں صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کو بلایا، پھر سیدنا حسین کو بلایا، پھر سیدہ فاطمہ کو بلایا، پھر سیدنا علی کو بلایا اور اپنی چادر کے نیچے ان کو لے لیا اور کہا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ جب سورہ آل عمران میں مباہلے کی آیات نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مباہلہ تلاوت کر کے کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اور ایک روایت میں صحیح مسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ آیت بھی تلاوت کی سورۃ الاحزاب کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر ناپاکی دور کر کے تمہیں پاک صاف کر دے. تو یہ بھی اہل بیت ہیں. اور اس میں خصوصاً سیدہ فاطمہ کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. اور سیدنا حسن اور حسین کے بارے میں کتاب الفضائل جامعہ ترمذی میں حسن لذاتی سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اور سیدنا علی کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کتاب الفضائل کتاب الایمان میں پہلے چیپٹر میں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو الحمدللہ جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں وہ اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور قرآن پاک کو لازمی پکڑتے ہیں. اور جن لوگوں نے بھی اہل بیت کے بارے میں زبان درازیاں کی، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں یا سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا علی یا سیدہ فاطمہ کے بارے میں، چاہے وہ یزید تھا، یزید سے تعلق رکھنے والے کوئی بھی لوگ تھے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس جرم میں جو واقعہ کربلا ہوا کسی بھی طریقے سے شریک تھے، ہم ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں. ہم ان سے کوئی محبت نہیں رکھتے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں. اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اب یہ بڑی زیادتی تھی کہ اگر میں یہ دوسری بات اس میں بیان نہ کرتا اہل بیت والی. اب اس سے آگے مزید چلیں ایک قدم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا ہے میدان عرفات میں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، الموطا امام مالک کے کتاب القدر چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1628 نمبر حدیث ہے. اور المستدرک للحاکم میں کتاب العلم چیپٹر کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 318 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں اپنے بعد تم میں 2 ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور سنت وہ ہے جو صحیح احادیث سے ڈرائیوڈ ہو، صرف تواتر کو نہیں مانیں گے، صحیح احادیث کے ساتھ. ورنہ آپ ایران میں جائیں گے تو وہاں رافضی کہیں گے یہ سنت ہے، سعودی عرب میں جائیں گے تو سلفی کہیں گے یہ سنت ہے، بنگلہ دیش میں جائیں گے تو دیوبندی کہیں گے کہ یہ سنت ہے، پاکستان میں آئیں گے تو بریلوی کہیں گے کہ یہ سنت ہے. تو لوگوں کے کہنے پر نہیں، صحیح احادیث سے. اس میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے. اس لیکچر کا نام ہے اسلام کی ڈکشنری اور من گھڑت احادیث کا فتنہ. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں اسلام KI کی اور ڈکشنری انگلش میں،
تو وہ لیکچر کھل جائے گا تقریباً 1.25 گھنٹے کا. اس کانٹیکسٹ میں میں نے بڑی ڈیٹیل اس میں گفتگو کی ہے, آج موقع نہیں اس پہ بات کرنے کا. تو یہ جو میں نے گفتگو کی ہے اس حوالے سے کہ 2 چیزیں قرآن اور سنت, لہذا مسلمانوں کے جو بنیادی 2 علوم ہیں جس سے وہ اپنے عقائد اور نظریات اخذ کرتے ہیں وہ 2 ہیں, کتاب اللہ اور سنت. اور سنت وہ ہے جو صحیح حدیث سے ڈرائیو ہو. سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے. سب سے پہلے اس امت میں غلام احمد قادیانی دجال ایک پنجابی تھا, 8 سے 100 سال پہلے جہنم واصل ہوا, اس نے سنت اور حدیث کے اندر فرق کیا ہے. اس کے پیچھے چلتے ہوئے اہل بدعت نے بھی اہل سنت سے اختلاف کرتے ہوئے کہا جی سنت اور چیز ہوتی ہے, حدیث اور چیز ہوتی ہے. اور بھائیو صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے. اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کے سب سے پہلا عمل مسواک کرتے تھے. تو یہ جو مسواک کی سنت ہے یہ میں کہاں سے پتا چلی؟ صحیح بخاری سے, حدیث سے. تو حدیث کے اوپر پریکٹیکلی عمل کرنے کا نام سنت ہے. سنت کے بغیر, حدیث کے بغیر سنت جو ہے وہ ڈرائیو ہی نہیں ہو سکتی کہیں سے. ورنہ تو ہر شخص کہے گا, کوئی کہا جی مسواک کرنا سنت ہے, کوئی کہے گا جی دانتوں میں انگلیاں پھیرنا سنت ہے, کوئی کہے گا کپڑا مارنا سنت ہے, کوئی کہے گا کوئلہ پھیرنا سنت ہے, کوئی کہے گا منجن لگانا سنت ہے. حدیث جو ہے یہ سورس ہے, لہذا یہ کانسیپٹ بھی کلیئر کریں. تو یہ ہو گئے 2 بنیادی سورس, 2 یہ ایبسولوٹ سورس ہیں, کتاب اللہ اور سنت جو صحیح احادیث ہے, اور 2 ہیں ڈرائیوڈ اصول جو کتاب اللہ اور سنت سے ہی پتہ چلتے ہیں. ان میں سے پہلی نمبر چیز جو ہے وہ ہے اجماع امت. وہ المستدرک للحاکم کے کتاب العلم چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 399 نمبر حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا. میری امت جب بھی جمع ہوگی وہ ہدایت پہ جمع ہوگی, پوری امت. یہ ہو سکتا ہے کوئی خاص طبقہ علیحدہ ہو جائے امت کے ساتھ اختلاف کر کے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پوری کی پوری امت جو ہے وہ گمراہی پر جمع ہو جائے. ہمیشہ گمراہی کے خلاف آواز اٹھانے والے لوگ موجود رہیں گے. اس حدیث سے اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 سے انڈائریکٹلی علماء اہل سنت نے یہ, خصوصاً امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 204 ہجری, انہوں نے یہ ڈرائیو کیا ہے کہ اجماع امت حجت ہے, اور امت نے اس پہ اجماع کیا ہے. اجماع حجت ہے. اجماع کی سب سے بڑی مثال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے, سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا, صحابہ کرام نے اجماع کیا ہے. قرآن پاک کو کتابی شکل میں لانا, اس پر اجماع ہوا. پھر آگے چلے 2ری-3ری صدی ہجری کے اندر قرآن پاک غیر مخلوق ہے. امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 241 ہجری, ان کی کوششوں سے امت نے اس پہ اجماع کیا, کیونکہ قرآن اور حدیث کے اندر ڈائریکٹلی یہ بحث نہیں ملتی, اور یہ اجماع کا سلسلہ قیامت تک چل رہا ہے. ابھی 14ویں صدی میں بہت بڑا اجماع ہوا ہے کہ غلام احمد قادیانی کے ماننے والے لوگ, چاہے وہ اپنے آپ کو قادیانی کہیں یا لاہوری, چاہے اس کو پروفٹ مانے یا اس کو مجدد مانے, وہ دار اسلام سے خارج ہے. قادیانی فرقہ جو ہے یہ دار اسلام سے خارج ہے. اس پہ امت کا اجماع ہوا ہے, اور یہ قیامت تک اجماع جاری رہے گا. چوتھی چیز جو ہے وہ آپشنل ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب قرآن سنت اور اجماع میں کوئی چیز نہ ملے تو پھر اجتہاد کیا جائے. یہاں سے اہل بدعت اور اہل سنت کا راستہ الگ ہو جاتا ہے. اہل بدعت یہ کہتے ہیں کہ ہم اجتہاد کو پہلے نمبر پر لائیں گے, قرآن حدیث اور اجماع کا جنازہ نکال کے رکھ دیں گے, جبکہ اہل سنت کہتے ہیں کہ پہلے کتاب اللہ, پھر سنت رسول, پھر اجماع امت, اس کے بعد اجتہاد. یہ فرق ہے اہل سنت اور اہل بدعت میں. اور یہ ہم نے کہاں سے ڈرائیو کیا؟ المصنف ابن ابی شیبہ, احادیث کے آثار کا اور صحابہ کرام کے آثار کا اور احادیث کا سب سے بڑا مجموعہ, تقریباً 38,000 احادیث اور اقوال اس میں موجود ہیں.
اور امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ علیہ امام ابن ابی شیبہ سے 1500 حدیثیں صحیح مسلم میں لے کے آئے ہیں. امام بخاری نے بھی ان سے حدیثیں لی ہیں. امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں, 235 ہجری میں فوت ہوئے. تو انہوں نے احادیث و آثار کا مجموعہ المصنف ابن ابی شیبہ جمع فرمایا, جس میں 38,000 احادیث اور اقوال موجود ہیں صحابہ کرام اور تابعین کے. اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 22,990 نمبر صحیح اثر موجود ہے. اس میں ضعیف روایتیں بھی بہت ہیں. میں اس لیے بتا رہا ہوں, بعض لوگ اپنی ضعیف چیزوں کے دلائل اس کتاب سے نکالتے ہیں, تو ضعیف باتیں بھی ہیں, لیکن یہ صحیح اثر ہے 22,990 نمبر. کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ آئے تو پہلے دیکھو کتاب اللہ میں, کتاب اللہ میں نہ ملے تو پھر سنت رسول میں دیکھو. اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ مسئلہ نہ ملے, اس کے بعد امت کا اجماع دیکھو, اور اگر اجماع میں بھی نہ ملے تو پھر تم اجتہاد کر لو. یہ نہیں فرمایا کہ کسی مولوی کے اجتہاد کے پیچھے لگ جاؤ, چاہے اس کا اجتہاد غلط ہی ہو, تم اجتہاد کرو. کیونکہ اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے. اگر اجتہاد کو کسی شخصیت تک مخصوص کر دیں گے تو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ اس دور کے جو مسئلے ہیں, سپیکر کے اندر نماز پڑھانے کا مسئلہ, ویڈیو کیمرے کا مسئلہ, انتقال خون کا مسئلہ, کتبین پہ نماز کا مسئلہ, ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ, اپنے اعضاء کسی کو ڈونیٹ کرنے کا مسئلہ, ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ, یہ ہزاروں مسائل ایسے ہیں جو سلف کے خوابوں میں بھی نہیں کبھی آئے تھے. نہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 150 ہجری, نہ ہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 179 ہجری, نہ ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 204 ہجری, اور نہ ہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 241 ہجری. ان مجتہدین کے ہاں بھی آپ کو یہ گفتگو نہیں ملے گی. کیا ہوگا؟ آج علماء بیٹھیں گے, ڈسکشن کریں گے, اس کے بعد امت اس میں اجتہاد کرے گی. اس میں رائے مختلف بھی ہو سکتی ہے علماء کی, لیکن کسی ایک عالم کے پیچھے چلنا ضروری نہیں ہے, ورنہ تو دین کا جنازہ نکل جائے گا. لہذا اگر آج علماء یہ لیٹسٹ مسائل کے اوپر کتابیں لکھ رہے ہیں تو ان کے ماننے والے لوگ کیا ان مولویوں کے مقلد ہو جاتے ہیں جب ان کا مسئلہ پوچھ لیتے ہیں؟ نہیں. ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو پھر اصولاً اگر وہ اجتہاد اس زمانے کا ہو رہا ہے تو ان کا ہی مقلد ہونا چاہیے نا ان کو. مثال کے طور پر اگر مولوی تقی عثمانی صاحب کوئی لیٹسٹ مسئلہ لکھتے ہیں اور آپ اس کے مسئلے کے پیچھے چلتے ہیں تو پھر ان کے مقلد ہوئے نا, امام حنیفہ کے تو نہ ہوئے. تو کہتے ہیں نہیں اجتہاد تو ہوگا. تو بھئی ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اجتہاد صرف امام حنیفہ نہیں کریں گے, امام شافعی نہیں, قیامت تک جاری ہے. اور پھر اس میں ایسی چیزیں نہ ہو جو کتاب اللہ اور سنت اور اجماع سے ٹکراتی ہوں. یہ اہل سنت اور اہل بدعت کا اختلاف شروع سے اور یہ رہے گا, کیونکہ امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہنا ہے. اس نے اس چیز کو پکڑا ہوا ہے مضبوطی کے ساتھ. ترکت فیکم امرین, تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو یہ میں نے اجماع اور اجتہاد کے اوپر بھی ضمناً گفتگو کی. یہ میں سمجھ رہا تھا کہ منہج کے اعتبار سے ہمیں یہ چیزیں ذرا کلیئر ہونی چاہیے. اب پچھلی دفعہ جو میں نے قرآن پاک کے تعارف کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھیں, ان میں سے کچھ امپورٹنٹ باتیں جو ہیں ڈیٹیل کے ساتھ نہیں, صرف مختصراً میں بیان کروں گا, کیونکہ پچھلی دفعہ میں نے تقریباً 1.25 گھنٹے قرآن پاک کے تعارف پہ 8 بڑے ٹاپکس اور ان کے اندر تقریباً 40 ٹاپکس کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی. تو آج میں صرف تھوڑی سی دیر میں اس کا اوور ویو کروا کے, تو انشاءاللہ ہماری جو پہلی کلاس ہے سورہ فاتحہ کے حوالے سے, اس پہ میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا, کیونکہ تقریباً 20-22 منٹ رہ گئے ہیں اور میری کوشش ہے کہ اس کو مکمل کیا جائے. اگر 5-10 منٹ اوپر ہو جائیں تو اس میں پریشانی والی بات نہیں, 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگا, کیونکہ ہماری ریکارڈنگ بھی ہم نے 1 گھنٹے ہی کرنی ہے. دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلی بات میں نے یہ کہی تھی کہ مسلمانوں کا قرآن کے بارے میں اجمالی عقیدہ کیا ہے. تو مسلمانوں کا قرآن کے بارے میں اجمالی عقیدہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے. نمبر 1, قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے. نمبر 2, یہ امام کائنات سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین
امام اعظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور نمبر 3 یہ کہ یہ باللفظ محفوظ ہے، بالمفہوم نہیں۔ حدیث جو ہے یہ بالمفہوم محفوظ ہے، سنت بالمفہوم محفوظ ہے، لیکن قرآن باللفظ محفوظ ہے۔ لہذا ہم حدیث کو قرآن کے برابر درجہ نہیں دیتے، یہ فرق سمجھے۔ یہ منکرین حدیث اہل سنت کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ حدیث کو قرآن کی طرح، بخاری مسلم کو قرآن کی طرح مانتے ہیں۔ بخاری مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، متصل الاسناد مرفوع احادیث کا 100% صحیح مجموعہ ہے، لیکن بالمفہوم، باللفظ نہیں۔ قرآن باللفظ ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اور کاش اس طرح کی کوشش صحابہ کرام علیہم رضوان حدیث کے بارے میں کرتے جس طرح کی قرآن کے بارے میں کی، تو شاید آج امت کی جو اختلاف کی نوعیت ہے وہ ذرا کم ہوتی، لیکن اللہ کی حکمت۔ اسی کے اندر میں نے اگلی بات یہ کی تھی، چوتھی بات، کہ قرآن پاک اصل حالت میں جو ہے وہ لوح محفوظ میں ہے، ہمارے پاس اتھینٹک ورژن ہے، اس کا فوٹو کاپی ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، لیکن بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اصل قرآن وہاں پر محفوظ ہے، لیکن یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے یہ اس کی نقل ہے، اور یہ اسی ترتیب پہ محفوظ ہے کہ سورہ فاتحہ پھر سورہ بقرہ۔ وہ تسلیمہ نسرین جو دجال بنگلہ دیش کی کہتی ہے قرآن کی ترتیب الہامی نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے۔ پانچویں بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اونلی معجزہ جس پر دعوی نبوت ہے ہمارا، وہ یہ قرآن ہے۔ اس کی بنیاد پہ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ باقی آپ کے حصی معجزات بہت ہیں، لیکن جس معجزے پر ہمارا چیلنج ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، وہ قرآن پر ہے۔ قرآن کو اس زمانے کے ٹیسٹ میں بھی پیش کر دیں کہ اس وقت شاعرانہ دور تھا، کوئی شخص قرآن جیسی صورت نہیں بنا سکا، اور آج کے زمانے میں سائنٹیفک فیکٹس پہ پیش کریں، قرآن کی ایک آیت بھی اسٹیبلش سائنس کے خلاف نہیں ہے۔ اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو پچھلی دفعہ کی تھی۔ اور چھٹی بات یہ کہ قرآن وہ الکتاب ہے جس کی پیشن گوئیاں تمام پرانی کتابوں میں موجود ہیں۔ خصوصاً اس وقت دنیا کے اندر دو بڑے جو مذاہب ہیں، کرسچینٹی اور جوڈائزم، عیسائیت اور یہودیت، ان کی جو مشترکہ کتاب ہے تورات، اولڈ ٹیسٹیمنٹ جس کو کہتے ہیں، اس میں جو چیپٹر ہے کتاب الاستثناء جس کو کہتے ہیں ڈیوٹرونومی، اس کا باب نمبر 18 اور اس میں آیت نمبر 18 میں ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں تیری امت کے بھائیوں میں سے ایک ایسا رسول برپا کروں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور وہ لوگوں سے وہی کہے گا جو میں اس کو وہی کہوں گا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو قرآن میں بھی آتا ہے۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ وہ کہتے ہیں جو اللہ نے ان کو وحی فرمایا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مصداق بن کے آئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کی بشارت یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، ان کے بھائیوں میں سے نہیں تھے۔ بنی اسرائیل کے بھائی جو ہیں بنو اسماعیل ہیں، اور اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ریزیمبلنس ہے، یکسانیت ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان نہیں ہے۔ تو بنو اسماعیل میں سے ان کے بھائیوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا۔ انشاءاللہ اس پہ گفتگو ڈیٹیل سے سورہ بقرہ کے پہلی رکوع میں ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا ٹاپک یہ تھا قرآن کب، کہاں اور کس زبان میں نازل ہوا۔ تو اس میں نے بتایا تھا کہ قرآن پاک 610 عیسوی، آج چل رہا ہے 2010، تو ایگزیکٹ آپ 1400 سال پیچھے چلے جائیں۔ 2010 ابھی چل رہا ہے، 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک 22 سالوں میں عیسوی اعتبار سے اور 23 سالوں میں قمری اعتبار سے نازل ہوا۔ یہ تو ہو گیا اس کا ٹائم، اور اس کا سپیس کیا ہے، ٹائم اینڈ سپیس۔ یہ حجاز کے اندر نازل ہوا، سوائے 2 آیات کے جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ باقی پورا قرآن نجد میں نازل نہیں ہوا، حجاز میں نازل ہوا۔ تبوک سے لے کر مکہ مدینہ یہ سارا پورشن جو ہے یہ حجاز بنتا ہے، جو پہاڑیاں ہیں اس کے اس طرف۔
دوسری بات اس کے اندر یہ کہ مکی قرآن پورے قرآن کا 2/3 ہے اور مدنی قرآن 1/3 ہے. تیسری بات یہ کہ قرآن پاک کا جو ڈائلیکٹس ہے، لہجہ جو ہے عربی، جیسا پنجابی میں بھی کئی لہجے ہیں، لاہوریوں کا علیحدہ لہجہ ہے، سیالکوٹ والوں کا علیحدہ ہے، جیلم والوں کا ہمارے علیحدہ ہے، اسی طرح پنڈی کا علیحدہ ہے. تو قرآن کا جو لہجہ ہے وہ جو حجاز کے رہنے والے بادیہ نشین تھے، جو پینڈو لوگ، ان کی عربی زبان کے اندر ہے. چوتھی بات میں نے اس میں بتائی تھی کہ عربی زبان نے قرآن پاک کا یہ احسان کبھی نہیں بھولنا کہ قرآن پاک کی وجہ سے عربی زبان میں تبدیلی نہیں آئی. انگریزی زبان آج سے 150 سال پہلے دیکھیں، اردو زبان آپ پرانے ترجمے اٹھا کے دیکھیں، امام احمد بریلوی صاحب کا، اشرف تھانوی صاحب کا، فتح محمد جلندری صاحب کا، آپ کو اس اردو اور آج کی اردو میں بڑا فرق نظر آئے گا، لیکن عربی اسی طرح چل رہی ہے. پانچویں بات کہ عربی زبان کی کلائمیکس گرامر کی کتاب قرآن ہے، حتیٰ کہ اس دور کے کوپٹک کرسچن 1,40,00,000 کوپٹک نسل در نسل جو کرسچن ہیں، وہ بھی عربی زبان سکھانے کے لیے، جو عربی النسل ہیں، سب سے ٹاپ کی چوٹی کی بک جو پڑھاتے ہیں وہ قرآن ہے. اللہ کا کلام نہیں مانتے لیکن اس کو گرامر کی بک مانتے ہیں، بہت بڑی. اور اس میں نے ایک نوٹ کروائی تھی بات کہ قرآن پاک میں جو مدنی پورشن ہے 1/3 قرآن کا، اس کا بھی 2/3 پہلے 6 سپاروں کے اندر موجود ہے. یہ سپاروں کی ڈویژن بعد میں، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ نسلی مسلمان پیدا ہونے تھے، ان کے لیے احکام زیادہ امپورٹنٹ تھے. چونکہ مدنی صورتوں میں احکام ہے، سورہ بقرہ جو ہے بلیو پرنٹ ہے، بنیادی سکیچ ہے اسلام کے احکامات کا، اور سورہ مائدہ اس کی تکمیل ہے. اسی وجہ سے اس کو قرآن کو مصحف کے شروع میں ہے، اور مکی صورتیں جو شروع میں نازل ہوئی وہ اینڈ کے اندر ہے، اور کچھ درمیان میں بھی آتی ہیں. تو یہ اس کے اندر حکمت ہے. تیسرا جو مین ٹاپک تھا وہ تھا قرآن کیسے محفوظ ہوا. اس میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی، لیکن میں آج اس کو مختصر بات کر رہا ہوں کہ قرآن پاک 25 سال کے اندر کتابی شکل تک پہنچا. اس میں سے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں وحی لکھوائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی لکھواتے تھے، اور اس میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ آف دا لسٹ آپ کے لکھنے والے تھے، کاتب وحی. سیدنا معاویہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی صحاب تھے، بہرحال زید بن ثابت ٹاپ آف دا لسٹ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی لکھواتے تھے، پھر وہ پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کے اس کی تصدیق کرتے تھے، کیونکہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ ہو جاتا تھا قرآن. تو آپ پھر ہر سال سیدنا جبرائیل کے ساتھ دورہ بھی کرتے تھے، صحیح بخاری میں موجود ہے. اور جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے 2 دفعہ یہ دورہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوایا اپنی مبارک زندگی میں. البتہ 2 گتوں کے درمیان ایک جگہ پر پورا قرآن پاک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع ہوا، جب جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے 700 حافظ شہید ہوئے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر قرآن پاک کو کتابی شکل میں ایک جگہ اکٹھا کیا گیا. وہ میں نے ڈیٹیل سے پچھلی دفعہ گفتگو کی تھی. اور پھر جب قرات کا اختلاف پیدا ہوا سیدنا عثمان کے دور کے اندر، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آذربائیجان کے لیے جب فوجیں جا رہی تھی رشیا کو فتح کرنے کے لیے، وہاں صحابہ کرام نے یہ چیز آبزرو کی کہ قرآن پاک جو مختلف قرات میں نازل ہوا ہے، اور صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں اس قرات کی وجہ سے. اگرچہ وہ اختلاف جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے قرات کا جو اختلاف ہے، لیکن اس کی وجہ سے مطلب میں کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن 7 قراتوں میں نازل ہوا ہے، اس پہ امت کا اجماع ہے. تو میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی. البتہ وہ قریش کی قرات کے اندر لکھی ہوئی شکل میں جو ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو محفوظ کیا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آبا وہ جو واللیل اذا یغشا کو وہ اور انداز میں پڑھتے تھے، وہ قرات جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہوئی ہے. جو 7 قراتیں ہیں جو اسٹیبلش ہیں وہ منسوخ نہیں ہے. جو اس وقت قرآن موجود ہے دنیا کے اندر یہ وہی قرآن ہے. اس کو آپ کسی بھی قرات میں پڑھیں، کوئی لفظ ایڈ یا مائنس نہیں کرنا پڑتا. ہاں صرف زبر زیر اور کھڑی زبروں کا فرق آتا ہے، اور وہ تو آپ کو پتا ہے کہ عرب کے اندر ضروری نہیں ہے. مثلا ایک قرات میں آتا ہے مالک یوم الدین اور ایک میں آتا ہے ملک یوم الدین. اسی لیے ماں کو میم الف زبر ماں نہیں لکھا جاتا، میم اور لام ملایا جاتا ہے. چاہے تو کھڑا زبر ڈال لیں چاہے اس طرح زبر، دونوں قراتیں بیک وقت اس میں سیٹسفائی ہوتی ہیں.
کے بعد میں نے یہ بات بتائی تھی، چوتھی جو بڑی کیٹیگری تھی وہ یہ کہ قرآن پاک ادب کی کون سی قسم ہے. یہ قرآن کے اسٹوڈنٹ کو بنیادی بات پتا ہونی چاہیے. عموماً کوئی بندہ قرآن کھولتا ہے تو سمجھتا ہے یہ عام سٹوری بک کی طرح اس میں چیپٹرز بنے ہوئے ہوں گے اور میں ڈیٹیل سے ایک تفسیر کے ساتھ پڑھتا جاؤں گا اور مجھے سمجھ آ جائے گی. تو قرآن پاک کا جو انداز ہے وہ بک والا نہیں ہے بلکہ خطابت کا انداز ہے. بلکہ میں نے پچھلی دفعہ ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ اٹ از دا کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز آف آل مائٹی اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کے خطبات کا مجموعہ ہے قرآن. اور خطبے کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اس کے اندر خطیب جو ہوتا ہے وہ جوش کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، سٹارٹ میں بھی اور اینڈ میں بھی، اور پھر گفتگو کے دوران ادھر ادھر کی مثالیں دے کر بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی ٹاپک پہ بات ہو، اور پھر اس کے اندر جوش بھی موجود ہوتا ہے. جیسے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کا خطبہ دیتے تھے کتاب الجمعہ چیپٹر میں، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، آواز بلند ہو جاتی، اور آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے. ظاہر ہے اس وقت ویسے ہی بندے میں جوش ہوتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جرنیل کی طرح ہو کہ جو اپنے ماننے والوں کو کسی فوج کے خلاف لڑانے کے لیے تیار کر رہا ہوں. تو قرآن بھی اللہ تعالیٰ کے خطبات ہیں. اس لیے قرآن کا سٹارٹ بھی بڑا زبردست ہوتا ہے سورت کا، اور اینڈ بھی. آپ سورہ بقرہ کا سٹارٹ دیکھیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور اینڈ دیکھیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. سورۃ الحشر کا اینڈ دیکھیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو. اس طرح یہ خطبے کی شان ہوتی ہے. اور اگر اس کے ڈیوائن میوزک کی بات کی جائے کہ قرآن پاک کے اندر جو ایک ربط ہے جس کو ہم شاعرانہ کلام تو نہیں کہتے، کیٹیگوریکل ڈینائی ہے قرآن میں، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ. اس نبی کو ہم نے شعر کہنا نہیں سکھا، لیکن ایک ٹون موجود ہے ڈیوائن میوزک. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. لیکن اس میں وزن اس طرح کا نہیں جس طرح شاعرانہ کلام میں ہوتا ہے، چھوٹی بڑی آیات بھی ہیں. تو اس کو آپ آج کے جدید دور میں سمجھ سکتے ہیں کہ جو بلینک ورس کا کنسپٹ ہے، آزاد نظم کا، جس میں چھوٹا مصرع بھی ہوتا ہے اور بڑا بھی، وزن برابر نہیں ہوتا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ قرآن پاک سے ڈیڈکٹ کیا گیا ہے. پانچویں جو بات جو مین کیٹیگری تھی وہ قرآن کی ترتیب اور ترکیب کے بارے میں. تو میں نے بتایا تھا قرآن کا بیسک یونٹ جو ہے وہ آیت ہے. کافی ساری آیات مل کر ایک سورت بنتی ہیں. آیت کا مطلب ہے نشانی، اللہ کی نشانی. اللہ کی بہت ساری نشانیاں مل کر ایک سورت، ایک دیوار بن جاتی ہے، ایک فصل بن جاتی ہے. یعنی ایک سورت اللہ کی آیات کا ایک شہر آباد ہے، اور سورت پورے ایک مضمون پر مشتمل ہوتی ہے. پھر صورتیں بھی جو ہیں وہ میں نے بتایا تھا جوڑوں کی شکل میں ہیں، اور دو صورتیں مل کر ایک بنیادی مقصد کو پورا کرتی ہیں. جیسے سورہ الفلق اور سورہ الناس، یہ جوڑا ہے. الفلق ان چیزوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے جو انسان پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں، اور الناس جو ہے انسان کے اندر چیزیں. اسی طرح سورہ القمر اور النجم، یہ بھی چاند اور تارا، یہ بھی جوڑا ہے. سورہ المزمل المدثر، یہ بھی جوڑا ہے. سورہ البقرہ اور آل عمران، یہ بھی جوڑا ہے. وہ یہودیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں. خیر میں نے اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی، وہ انشاءاللہ بعد میں بھی آتی جائے گی. اس کے بعد میں نے یہ بتایا تھا کہ قرآن پاک کے اندر جو منزلیں ہیں یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور کے اندر تھیں، موجود تھیں یہ منزلیں. اسی وجہ سے اس میں صورتیں نہیں توڑی گئی ہیں جس طرح کے سپاروں میں توڑی گئیں جو بعد میں بنائے گئے. اور پہلی منزل میں اگر سورہ فاتحہ کو مقدمہ لے لیں، پہلی منزل میں 3 صورتیں، دوسری منزل میں 5، تیسری میں 7، چوتھی میں 9، پانچویں میں 11، چھٹی میں 13، دیکھیں کیسے چل رہا ہے، اور 7ویں میں 65، 13 5 65، وہ بھی اس کا ملٹیپل ہے. البتہ رکوع اور سپارے جو ہیں یہ حجاج بن یوسف نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 80 سال کے بعد، 70-80 سال کے بعد اس کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا. اور اس میں پھر ان سے جو ہے غلطیاں ہوئی. رکوع کے معاملے میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کافی حد تک بہتر ہے. سپاروں کے معاملے میں بڑا ظلم ہوا ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ سورۃ الحجر کی ایک آیت جو ہے وہ 13ویں پارے میں ہے، باقی پورے سورہ ہجر جو ہے 14ویں پارے میں ہے. کیا تکلیف تھی اگر اس ایک آیت کو 14ویں پارے میں ڈال دیا جاتا. سورہ یاسین کو بھی توڑ دیا گیا، ایک صفحہ جو ہے وہ 22ویں پارے میں، باقی پورا 23ویں. تو اس طرح کی قباحت جو ہے وہ آپ کو منزلوں میں نظر نہیں آئے گی کیونکہ وہ صحابہ کرام کے دور میں تھی. البتہ یہ جو غلطی ہوئی سپاروں والی، اس لیے سپاروں کی ڈویژن ماننا کوئی ضروری نہیں ہے. البتہ امت کے اجماع نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے
اس کو اگر قرآن پاک میں سپارے بنائے گئے ہیں تو آسانی کے لیے تو کوئی حرج نہیں، سے قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لہذا جو لوگ بدعت کی مثال دیتے ہیں سپاروں کے ذریعے، یہ بدعت نہیں ہے۔ بدعت تب ہوتی ہے جب قرآن کو چینج کیا جاتا، قرآن تو وہی ہے۔ اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ قرآن کا اصل موضوع اور مقصد کیا ہے۔ قرآن کا اصل موضوع ہے انسانیت کی ہدایت، انسانیت کی ہدایت۔ قرآن نہ فلسفے کی کتاب ہے، نہ فزکس کی، نہ میتھمیٹکس کی، اگرچہ 1000 آیات سائنس پر مشتمل قرآن میں مختلف ٹاپکس میں موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بنیادی مقصد رکھا ہے ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت۔ وہ انشاءاللہ قرآن میں ڈیٹیل کے ساتھ آئیں گی جب آیات۔ اس کے بعد قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ 7واں ٹاپک تھا۔ تو میں نے اس میں ایک بات مجھ سے پچھلی دفعہ رہ گئی جو میں آج کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک سے ہدایت اسی شخص کو ملے گی جو قرآن پاک پر عمل کرے گا، یہ لازمی شرط ہے۔ تبھی اس کو پتا چلے گا کہ قرآن، کیونکہ قرآن پاک بھی سرکمسٹانسز میں نازل ہوا۔ مدینے کے اندر منافق آئے تو اس اعتبار سے مسلمانوں کو گائیڈ لائنز ملی، غزوہ بدر کے اندر گائیڈ لائنز ملی، غزوہ احد کے اندر گائیڈ لائنز ملی۔ اب جو بندہ جہاد کا منکر ہوگا اس کو قرآن کیسے سمجھ آئے گا؟ جہاد تو لازمی جز ہے۔ اب اگر ہمیں جو ہے وہ اسلام کے دشمن کہیں کہ سورہ توبہ نکال دو، سورۃ الانفال نکال دو، تو ہم تو نہیں ان کی بات مانیں گے۔ تو قرآن جب تک عمل نہیں کریں گے اس وقت تک قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی، یہ بہت بنیادی شرط ہے۔ اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ قرآن پاک میں احکامات کے سلسلے میں ہم سلف کی طرف رجوع کریں گے اور کوئی ایسا عقیدہ نظریہ قبول نہیں کریں گے جو سلف سے ٹکراتا ہو۔ البتہ جو سائنٹیفک آیات اور ڈسکوریز ہیں ان کے بارے میں ہم سائنس کی طرف رجوع کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 2 علوم عطا فرمائے ہیں، ایک اسماء کا علم جو سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے، دنیا کی ہر چیز کا نام سکھا دیے، یعنی پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ علم سائنس کا دے دیا۔ اور دوسرا وحی کا علم، پہلا جو ہے وہ وحی کا علم آپ سمجھے جو ریویلڈ نالج ہے قرآن اور سنت کا نالج، اور دوسرا جو ہے ایکوائرڈ نالج جو سائنس کا نالج ہے، اسٹیبلش سائنس، یہ دونوں قرآن پاک سے ثابت ہیں۔ اور آخری ٹاپک میں نے یہ بیان کیا تھا کہ مسلمانوں پر قرآن کے بنیادی حقوق کیا ہیں، تو میں نے 5 حق بتائے تھے، وہ اب میں آپ کو صرف ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا حق ہر مسلمان پر قرآن کا یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے۔ دوسرا حق یہ کہ اس کی تلاوت کی جائے، جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اور تلاوت کا معنی یہ نہ سمجھیں کہ صرف اس کو تلاوت کو یہ ہے اس کو پڑھنا، عربی میں تلاوت کہتے ہیں فالو کرنے کو بھی، پیچھے چلنا۔ والقمر اذا تلاہا، جب جو چاند جو ہے سورج کے پیچھے آتا ہے چل کے، تلاہا پیچھے چلنا، قرآن کے پیچھے چلنا، یہ قرآن کی تلاوت ہے۔ یہ تلاوت کا مطلب بھی سیکھ کے جائیں۔ تیسری بات، اس کو سمجھا جائے، سمجھنے کے لیے ظاہر ہے اس کا مفہوم سمجھنا ہوگا۔ اور الحمدللہ قرآن پاک ایز فار ایز عقائد آر کنسرنڈ، قرآن پاک کو کسی بھی چیز کی حاجت نہیں ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ البتہ قرآن پاک کا ٹاپک جو ہے وہ چونکہ احکام کی ڈیٹیل نہیں ہے، اس طرح قرآن کا ٹاپک عقیدہ ہے، اس میں قرآن جو ہے حدیث کا بھی محتاج نہیں۔ البتہ احکام کے معاملے میں قرآن کا ٹاپک نہیں ہے۔ یہ بعض لوگ گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں جی نماز کا طریقہ ہی نہیں قرآن میں، تو یہ قرآن کی توہین نہیں کرنی چاہیے، قرآن کا یہ ٹاپک نہیں ہے۔ فزکس کی بک کے اندر میتھمیٹکس تو نہیں آپ کو ملے گی ڈیٹیل کے ساتھ، الجبرا تو نہیں ملے گا، اس طرح بیالوجی تو نہیں ملے گی۔ قرآن کا عقیدہ، قرآن پاک کا ٹاپک عقیدہ ہے، احکام کو صرف وہ اوور ویو کرتا ہے، احکام کو بریف کرتی ہے سنت جو صحیح حدیث ہے۔ لہذا قرآن کا عیب نہیں ہے اس میں طریقہ نماز کا موجود نہیں ہے، تو قرآن کا عیب نہیں ہے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن پاک پر عمل کیا جائے، یعنی اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا جائے۔ اور پانچواں حق جو ہمارے کندھے پر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر ہمارے کندھوں پر ایک بوجھ ڈال کے گئے کہ جو یہاں پر موجود ہے وہ اس تک یہ پیغام پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی 19 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماؤ اللہ نے مجھے قرآن اس لیے وحی کیا ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناؤں، تبلیغ کر دوں، اور جس تک بھی یہ قرآن پہنچ جائے یعنی وہ بھی اسی پر عمل کرے اور اسی سے تبلیغ کرے، فضائل اعمال سے تبلیغ نہ کرے، فضان سنت سے تبلیغ نہ کرے، الرحیق المختوم سے تبلیغ نہ کرے، بلکہ اللہ کی کتاب سے تبلیغ کرے۔ تو میں یہاں آپ کو بات بتا دوں، بعض لوگ تبلیغ کی رٹ کرتے ہیں، جی اللہ نیکی کا کام کر رہے ہیں نا، مجھے بتائیں ہم ایک مزدور کو اس بات پر اپوائنٹ کریں کہ اس بندے نے 1000 اینٹ گراؤنڈ فلور سے فرسٹ فلور کے اوپر چڑھانی ہے، تقریباً آپ لوگ 70-80 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب لوگ انشاءاللہ میرے ساتھ اتفاق کریں گے اس معاملے میں کہ اس نے 1000 اینٹ گراؤنڈ فلور سے فرسٹ فلور پر چڑھانی ہے، اس کو میں 400 روپے شام کو مزدوری دوں گا، اور شام کو آپ آئیں اور اس بندے نے اینٹ تو نہ چڑھائی ہو بلکہ اینٹ کو جو ہے وہ تری لگا رہا ہو، پانی لگا رہا ہو، اور اینٹوں کو سجا سجا کے رکھ رہا ہو، یا اینٹ کی بجائے ریت چڑھا دے اوپر، تو کیا خیال ہے آپ اس کو مزدوری دیں گے شام کے وقت؟ الٹا اس کو 4 باتیں سنوائیں گے کہ بے وقوف انسان، تجھے تو میں نے لگایا تھا، اوکے جی میں نے تو اتنی محنت کی، میں تو بسترا اٹھا کے کدھر کدھر پھرتا رہا دین کی تبلیغ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے جو طریقہ تجھے بتایا تھا اس طریقے پہ کیوں نہیں کی؟ اللہ کو تعداد سے کوئی غرض نہیں ہے، رائے ونڈ میں 2 لاکھ بندہ جمع ہو جائے یا 20 لاکھ، ملتان کے اندر 40 لاکھ بندہ جمع ہو جائے یا 1 کروڑ، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ کیوں؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، قیامت والے دن کئی انبیاء اس حال میں آئیں گے، کسی کے ساتھ 5 امتی، کسی کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 3 امتی، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا۔ تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے؟ نبی نہیں ناکام ہوئے، وہ لوگ ناکام ہوئے۔ تو اسلام کوانٹٹی میں بلیو نہیں کرتا، کوالٹی میں بلیو کرتا ہے، کوالٹی ہونی چاہیے۔ ایک مواحد جو ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، جب تک ایک بھی مواحد موجود ہے اللہ اللہ کرنے والا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ قیامت نہیں قائم کرے گا۔ اللہ کو ایک بھی بہت پیارا ہے، تعداد نہیں چاہیے، ہجوم نہیں چاہیے۔ صحابہ کرام 313 سے پوری دنیا میں انقلاب آ گیا ہے، مسلمان 50 لاکھ جا کے حج کرتے ہیں ہر سال، اور مسلمان دن بدن پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، کوئی دنیا کے اندر فرق نہیں پڑا۔ کیوں نہیں فرق پڑا؟ اس منہج کو چھوڑ دیا۔ تو قرآن کو پکڑنا ہے ہم نے، اور قرآن کی ایکسپلینیشن میں انشاءاللہ صحیح احادیث بھی آئیں گی، صحابہ تابعین تبع تابعین کے اقوال بھی آئیں گے۔ الحمدللہ ہم سلف کے منہج پر ہے۔ اہل سنت وہ ہے جو کتاب اللہ کو، سنت رسول کو سلف کے منہج پر مانتا ہے۔ اہل سنت غیر مقلد نہیں ہوتا، اہل سنت مقلد بھی نہیں ہوتا، مقلد کی طرح اندھا بھی نہیں ہوتا، اور اہل سنت جو ہے وہ غیر مقلد کی طرح باغی بھی نہیں ہوتا کہ قرآن اور سنت سے اپنی مرضی کے رزلٹ نکالنا شروع کرتے۔ نہیں، کتاب اللہ اور سنت کو سلف کے منہج کے اوپر اجماع کو حجت مانتے ہوئے وہ مانتا ہے۔ تو یہ ساری گفتگو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی ہے کہ میں نے تقریباً 45 منٹ کے اندر یہ گفتگو کور کر لی ہے۔ انشاءاللہ اب وہ جو 1 گھنٹہ میں نے پورا کرنا ہے 15 منٹ کے اندر انشاءاللہ 9:15 بجے پوری یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ اب سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم بہت بڑی منزل کی طرف اپنا قدم بڑھانے لگے ہیں۔ ہماری زندگی کا سب سے اہم یہ ایک سفر ہے جو ہم جس جرنی پہ جانے لگے ہیں، قرآن کی جرنی پہ۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن پاک کے مفہوم کو اس طرح سمجھا دے جس طرح تو نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام علیہم رضوان کو سمجھایا تھا۔ آمین۔ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت اور نور بنا، اور قیامت والے دن اس کو ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف حجت نہ بنانا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب ہم شروع کرتے ہیں جی سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک اندر لا کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ چونکہ ہمیں زبانی آتی ہے اس لیے آج سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اگلی دفعہ سورہ بقرہ جب شروع ہوگی تو انشاءاللہ ہم ڈیسک بھی یہاں رکھیں گے اور قرآن پاک سامنے رکھ کے انشاءاللہ اس کو کور کیا کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ قرآن کا مقدمہ سمجھ لیں، دباچہ ہے قرآن کا، پریفیس۔ الفاتحہ کہتے ہیں کھولنے والے کو،
یہ قرآن پاک کی چابی ہے جو قرآن پاک کا دروازہ کھولتی ہے. سب سے زیادہ جس سورت کی اہمیت ہے وہ سورہ الفاتحہ ہے. اس پہ اگر میں بولوں گھنٹوں چاہیے، لیکن وہ آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے. ہمارا ٹاپک یہ ہے اس کے مفہوم کو سمجھنا، اس لیے میں اس کو آگے لے کے چلتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے، یعنی کہ اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے جو الرحمن ہے اور الرحیم ہے. الرحمن اور الرحیم کا مطلب کا فرق سمجھ لیں. الرحمن اللہ تعالی کی رحمت کی صفت ہے جو ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا. اور الرحیم کا مطلب ہے بار بار رحم کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا. یہ نہیں کہ کبھی کبھار جوش آئے تو رحمت کرے. سمندر میں تو ہوتا ہے نا کہ مد و جزر آتا ہے جب، تو سمندر چڑھ جاتا ہے 14ویں رات میں اور پھر اتر جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا سمندر رحمت کا ہمیشہ چڑھا ہوا ہے. الرحمن وہ جوش پر ہے اور الرحیم وہ ہمیشہ ہے. اور اس کو سمجھانے کے لیے میں چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں کہ آپ کسی سڑک پر سفر پر روانہ ہوں اور آپ دیکھیں کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 1 سال ہو، اس کی ماں اور باپ دونوں مر جائیں اور وہ اکیلا ہو. آپ کا دل اس وقت پسیجے گا کہ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تو میں اس کی پرورش کروں، اگر اس کی کوئی پرورش کرنے والا نہ ہو. لیکن ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد آپ کو یہ خیال آنا شروع ہو جائے کہ یار میں تو پہلے اپنے بچوں کا پیٹ بڑی مشکل سے پالتا ہوں، اس بچے کو میں کیسے پالوں گا. اس وقت تو جوش میں وہ کام کر لیا. جیسے بعض لوگ رمضان میں جوش میں آگے داڑھی رکھ لیتے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا چاند رات کو کیا ہونے والا ہے. لہذا جوش میں آگے داڑھی نہیں رکھنی چاہیے، ہوش میں آگے رکھنی چاہیے جب اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو بعد میں بندہ کہ جی وہ میں کیا پہلے بچے اپنے یہ میں نے کیا مصیبت پال لی. لیکن اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے. اللہ کی رحمت جوش میں ہے تو ہمیشہ ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح مسلم میں کتاب البر والصلہ چیپٹر ہے 3 جلد کے اندر، اس میں حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث قدسی. اس میں یہ ہے کہ اے جن و انس، تم اگلے اور پچھلے سب جمع ہو کر بیک وقت مجھے پکارنا شروع کرو، میں تمہاری منہ مانگی چیزیں تمہیں دیتا چلا جاؤں گا اور میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی. جتنا ایک سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے جتنا اس کے ساتھ پانی لگتا ہے اتنی کمی بھی نہیں آئے گی. تو اللہ کا سمندر رحمتیں ٹھاٹھے مارتے ہوئے اور ہمیشہ. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تمام جہانوں کا پالنے والا اور تمام جہان والوں کا پالنے والا، دونوں معنی ٹھیک ہیں. رب کہتے ہیں پالنے والے کو. اصل جو حمد کا مصداق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اصل تعریف اسی کی ہے. اس کے ریفرنس سے ہو سکتی ہے کسی کی. جب بھی ہم کسی چیز کو دیکھیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی شان دیکھیں، اللہ کی عطا کی ہوئی ہے. قرآن کی شان دیکھیں، اللہ کی عطا کی ہوئی ہے. زمین و آسمان کی کریشن کے اوپر ہم غور کریں، پھول سے لے کے جانوروں تک تمام چیزیں گلیکسیز کے اوپر غور کریں تو ہم یہ رزلٹ پہ پہنچیں گے کہ اصل تعریف اس کی ہے جس نے ان چیزوں کو بنایا ہے. الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم، جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے اور اس میں دوام بھی موجود ہے. مالک یوم الدین، اب یہ جتنی چیزیں اس نے بنائی ہیں فضول نہیں بنائی ہیں، ان کا کوئی مقصد ہے. اور اس مقصد کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو چیزیں بنائی، جو مجھے میری جان دی، مجھے 1,00,000 دفعہ روزانہ دھڑکنے والا دل دیا، 23,000 دفعہ پھیپڑے سانس لینے والے اور 23,000 دفعہ باہر نکالنے والے، 25 دفعہ ڈائلیسس کرنے والے گردے، 12,000 مرتبہ آنکھیں جھپکنے والی اور 10,000 لیٹر خون پمپ کرنے والا دل دیا. یہ تمام چیزیں جو دیں اور جسم کے اندر 1,00,000 کلومیٹر نسوں کا جو نظام ہر بندے کے جسم میں بچھا دیا اور 100 ٹریلین سیلز، 100 ٹریلین، 1 ٹریلین 1,000 ارب کے برابر ہوتا ہے. 100,000 ارب سیلز ہر بندے کے جسم میں ڈالے اور ان تک خون پہنچانا اس کی ذمہ داری، آکسیجن پہنچانا اس کی ذمہ داری. تو یہ تمام چیزیں فضول نہیں ہیں. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ کوئی چیز تو نے فضول نہیں پیدا کی.
افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہم نے تمہیں فضول بنایا اور تمہیں مر کے ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا؟ تو یہ تمام چیزیں کسی مقصد کے تحت پیدا ہوئی. اب وہ چیز اگر اس مقصد کو پورا نہیں کرے گی تو جزا اور سزا کا معاملہ ہونے والا ہے. اور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ تعالی ان تمام چیزوں کا حساب لے گا آن دا ڈے آف ججمنٹ، اکاؤنٹیبلٹی کے دن، جواب دہی کے دن. مالک یوم الدین، اے اللہ قیامت کے دن، بدلے کے دن کا مالک تو ہی ہے. اب یہ 3 آیات ایسی ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ انسان کی فطرت میں ہے. جس شخص کی فطرت پرورٹڈ نہیں ہے، مسخ نہیں ہے، ڈورمنٹ پوزیشن میں، اس کے اندر جو ہے مخفی طور پر یہ پوٹینشلی ایمان موجود ہے کہ وہ یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر 2 رزلٹ تک پہنچے گا کہ تمام چیزوں کا ایک خالق ہے، نمبر 1، اور دوسری چیز یہ کہ یہ جس نے یہ چیزیں پیدا کی ہے وہ ان سے حساب لینے والا بھی ہے. اس کے بعد پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اسی ہستی کی پناہ لے لی جائے اور دعا کی جائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ان تمام چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے دعا مانگتے ہیں، دعا صرف تجھ سے. اپروپریٹ ٹرانسلیشن آف نستعین ہے دعا، غائب میں کسی کو مدد کے لیے پکارنا. ظاہری اسباب اور چیز ہے، یہ ہے ایاک نستعین، غائب میں کسی کو مدد کے لیے پکارنا، دعا کرنا. دعا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتی، دعا صرف ایک اللہ ہی سے، مشکل اور پریشانی میں ایک اللہ ہی کو پکارنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں تجھ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں کچھ پتا نہیں ہے، تو نے ہمیں گائیڈ کرنا ہے. اور سیدھا راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے فالوور صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین اور تبع تابعین اور اولیاء اللہ جو صحیح العقیدہ ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں، کسی بھی صحابی کو، کسی بھی تابعی کو، کسی بھی تبع تابعی کو، کسی بھی مجتہد کو، کسی بھی امام کو اللہ صراط مستقیم نہیں عطا کرتا. صراط مستقیم صرف نبی کو عطا کرتا ہے. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے محبوب تم فرماؤ مجھے میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کا دین جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے. وما کان من المشرکین، اور مشرک نہیں تھے. اور صراط مستقیم کا تقاضا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ سورۃ الانعام کی آیات ہیں آخری رکوع کی. اے محبوب تم فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا میرے اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پالے والا ہے. لا شریک اللہ، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور مجھے اللہ نے اسی کا حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مسلمان کہوں، میں فرما بردار بنوں. تو صراط مستقیم صرف نبیوں کو عطا ہوتا ہے. لہذا یہ جو پاکستان میں جو پروپیگنڈا سب کانٹیننٹ میں چل رہا ہے، جی فلاں کے راستے پہ، فلاں بزرگ کے پیچھے، فلاں بزرگ، فلاں امام کے پیچھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. لہذا اس کا میں صحیح ترجمہ کروں تو اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ سیدھا راستہ جو تو نے اپنے نبی کو دیا تھا اور اس راستے پر چل کر لوگ انعام یافتہ قرار پائے تھے. یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی اس کی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر چلانا، آمین. غضب اللہ کا کن پر نازل ہوا وہ قرآن بتاتا ہے یہودیوں کے اوپر. غضب اس لیے کہ یہود بہت بڑے بڑے علماء تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں تو علم ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں تورات کے اندر، اور تم ان کو سب سے پہلے تم نے کفر کیا ان کے بارے میں. تو جو شخص علم کے باوجود حق سے آنکھیں بند کر لے، اللہ کا غضب اس پر نازل ہوتا ہے. اس کی مثال یہودی تھے. اور دوسرے وہ لوگ جو علم کے بغیر اٹکل پچو کے پیچھے چلتے ہیں، اِن یتبعون الا الظن، اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں. جی میرا وجدان کہتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے، میں یہ کہتا ہوں، میرے بزرگ یہ کہتے ہیں، میرا امام یہ کہتا ہے. جو اس چیز کے پیچھے چلتا ہے کتاب اللہ اور سنت کو اور اجماع کو چھوڑ کر،
وہ ہے ولضالین، جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے عیسائی ہیں، جاہل لوگ تھے، ربانیت بھی ایجاد کر لی انہوں نے اور کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے. تو غیر المغضوب علیہم ولضالین، اور اس کے بعد سنت ہے آمین کہنا کہ اے اللہ ہماری یہ دعا قبول کر. سورہ فاتحہ کی اہمیت میں ایک حدیث بیان کروں گا، وہ میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں یہاں بیان کروں، اور اس سے ایک مسئلہ جو ہمارے اعمال کو بچائے گا وہ بھی میں بیان کر دوں 2-3 منٹ کے اندر. ایک بہت پیاری حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کتاب الصلاح چیپٹر میں، حدیث قدسی ہے، اور راوی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ حدیث جو ہے وہ قابل وجد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے جو سورہ الفاتحہ نہیں پڑھتا نماز میں. اور ایک تو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے نا کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. کیٹاگوریکلی بتایا ہے، اس میں یہ نہیں بتایا کہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، کیٹاگوریکلی ہے، کوئی استثناء نہیں. اور یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے جو نماز میں سورہ الفاتحہ نہیں پڑھتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی، تو وہ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہو تو تب بھی ہم فاتحہ پڑھا کریں؟ تو سیدنا ابو ہریرہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم حنفی ہو جاؤ یا شافعی ہو جاؤ یا مالکی ہو جاؤ. آپ نے فرمایا کہ ہاں اقرا بہا فی نفسک، اپنے دل میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کرو. اقرا کا لفظ پڑھنے کے لیے آتا ہے، اور دل میں پڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ منہ بند کر کے آہستہ آواز میں، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ اکبر کہہ کے جب نماز شروع کرتے ہیں تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں، اس وقت آپ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ تو خاموشی کا مطلب ہے کہ خاموشی کے باوجود بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن جب پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرو. اس کا یہ مطلب ہے کہ آہستہ آواز میں. سیدنا ابو ہریرہ نے پوچھا جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے یہ تو نہیں فرمایا میں خاموش ہوتا ہوں بھائی. تو پھر آپ نے دعا ثنا تعلیم فرمائی، اللہم باعدنی، وہ والی دعا، اور سبحانک اللہم بحمدک وتبارک. تو اس میں الفاظ ہے کہ آپ جب خاموش ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثنا پڑھتے تھے. تو سیدنا ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے، یہ کسی بزرگ کا فتویٰ نہیں ہے، صحابی رسول کا فتویٰ ہے. اور سیدنا ابو ہریرہ کے بارے میں جن لوگوں نے یہ بکواس کیا کہ وہ غیر فقیہ صحابی تھے، وہ اپنے ایمان کی فکر کریں، کیونکہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں سے مومن ہی محبت رکھے گا. وہ منافق ہیں جو سیدنا ابو ہریرہ کو کہتے ہیں غیر فقیہ تھے، اپنے مولوی کو کہتے ہیں فقیہ تھا بہت بڑا، اور سیدنا ابو ہریرہ کو کہتے ہیں غیر فقیہ تھے. نعوذ باللہ من ذالک. اپنے ایمان کی فکر کریں. تو سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ امام کے پیچھے بھی ہوتے ہو، اقرا بہا فی نفسک، اپنے دل میں یہ پڑھ لیا کرو. کیوں؟ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لیا ہے، نماز کو. اور آگے بتایا نماز سے مراد ہی فاتحہ ہے، فاتحہ پوری نماز ہے. یہاں فرمایا نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لیا ہے. اور پھر آگے سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی. اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری صفات کا اقرار کیا، میری رحمت کا بیان کیا. جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا کہ میں ہوں قیامت کے دن کا مالک. اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے، پس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا. اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، جب وہ یہ کہتا ہے تو میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا. اب مجھے بتائیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات کی دلیل میں یہ بات لا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے فاتحہ نہیں پڑھو گے، دعا ہی نہیں مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جواب کیسے دے گا؟ چاہے امام کے پیچھے ہو. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہیڈنگ بنائی ہے کہ چاہے امام ہو یا مقتدی، چاہے جہری نمازیں ہو یا سری نمازیں، چاہے مسافر ہو یا مقیم ہو، ہر حال میں فاتحہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے.
کیٹاگوریکلی فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو اس کے جو فقہی مسائل ہیں میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں پڑھتا, میں نے اشارتاً ایک بات کر دی ہے, عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں استقامت کے ساتھ اس کلاس کو اٹینڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی دفعہ عشاء کی نماز کا ٹائم ہم نے جو ہے وہ 7:30 بجے رکھا ہوا ہے, تو کوشش کریں کہ یہاں پڑھیں نماز, نہیں تو پڑھ کے فوراً آ جایا کریں یہاں پر. ہم کوشش کیا کریں گے کہ 7:30 ہے تو 8 بجے پھر یہ درس شروع ہو جائے گا, 8 سے 9 درس ہوگا. آج بھی یہ 1 گھنٹہ 5 منٹ ہوا ہے, 5 منٹ صرف اوپر ہوئے ہیں. میں نے پلان کیا تھا کہ ایک گھنٹے کے ہمارے آئیکنز یہ بنتے چلے جائیں گے, تو یہ پورے قرآن کی تفسیر ویڈیو میں ریکارڈ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی, اس انداز میں کہ ہم اگر کسی کو دعوت دینا چاہیں تو اس کو سنیں, تو ہم کسی تک احسن طریقے سے یہ دعوت پہنچا سکیں. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.